السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم عمرے پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ عمرہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ عمرہ ویسے تو بہت سمپل ہے اور بہت ہی عظیم عبادتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اور جو نہیں گئے اسپیشلی ان کو ضرور لے جائے اور حج بھی کرائے اپنے گھر۔ عمرے میں دو فرائض ہیں اور دو سنت ہیں۔ تو پہلا فرض جو ہے وہ نیت ہے، یہ بات ہے۔ پہلا فرض نیت ہے عمرے کی، اور دوسرا فرض ہے طواف، 7 چکر جو آپ لگاتے ہیں خانہ کعبہ۔ یہ دو فرائض ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں دو سنتوں پہ۔ پہلی سنت ہے سعی کرنا، جو صفا سے مروہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی 7 چکر ہیں، وہ ختم ہوتا ہے مروہ۔ اور دوسری سنت ہے بال کٹوانا یا خلا کروانا۔ مرد موسٹلی بال منڈوا دیتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ 2 انگل لپیٹ کے بال کو یا چوٹی بنا کر کے، آپ اس کو دیکھیں کتنا ہوتا ہے، پورا لپیٹ لیں، واپس آ جائے تو کاٹ دیتے ہیں۔ اور ہر دفعہ عمرے میں یہ ہوتا ہے۔ تو اب کریں گے کیسے، اس پر چل۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ سے سفر کر رہے ہیں جہاں پہ میقات یعنی جو احرام باندھنے کی جگہ ہے وہ آ جاتی ہے، تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں گے۔ خاص طور پہ ایسٹرن سائڈ سے، مشرق کی طرف سے لوگ آتے ہیں، ہندوستان پاکستان یہاں سے یا فار ایسٹ سے آتے ہیں، تو ان کو ظاہر جدہ جانے میں ان کے بیچ میں مکہ پڑتا ہے، تو اب جہاز میں مشکل ہوتا ہے، تو آپ گھر سے ہی احرام باندھ لیں۔ اور اگر آپ کو سہولت ہے ایسی کہ آپ کہیں سے ایسے آ رہے ہیں کہ آپ آرام سے ایک جگہ پہ حدود آنے سے پہلے مطلب کہ آپ احرام باندھ سکتے، تو وہاں احرام باندھیں۔ تو جہاں آپ احرام باندھیں گے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خواتین کا تو احرام تو جیسے ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ہی ہوتا ہے، لیکن خواتین جو ہیں وہ تو پہن لیں گی، لیکن مردوں کا احرام خاص جو 2 چادریں ہوتی ہیں، 2 تولی ہوتے ہیں بڑے، وہ آپ پہن لیں۔ اچھا، احرام پہن لینے کو جو ہے وہ نہیں کہتے احرام میں آنا، اس کی نیت کرنی پڑے گی۔ تو پہلے تو آپ لباس کر لیں جو احرام کا طریقہ ہے لپٹنے کا، پہننے۔ اس کے بعد آپ چاہے نماز پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ ٹوپی پہنے، مرد جو ٹوپی پہنے تو وہ پہنے رہیں گے۔ خواتین کا جیسے لپیٹا ہوتا ہے ویسے ہے، سر سب کچھ چہرہ کھلا ہوگا، خواتین کے چہرے پہ احرام میں کپڑا نہیں پڑنا چاہیے، یہ ہے۔ تو ایسے پورا لپیٹ لیں گے، بس صرف چہرہ باہر ہو، نہ کوئی بال نہ کان کچھ نظر نہ آئے، گردن وغیرہ۔ تو اب آپ نیت کریں گے، اور یہ جو ہے احرام کی نیت سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں احرام میں آنے کے لیے، عمرے کے لیے، اور یہ کہہ کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، کچھ بھی جو بھی پڑھتے ہیں، جس طرح نارمل نفل پڑھی آتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے نفل ادا کر کے سلام پھیرا، تو اس کے بعد مرد حضرات جو ہوں گے اپنی ٹوپی اتار دیں گے، اس لیے کہ اب احرام کی حالت میں ٹوپی نہیں پہننی ہے، سر کھلا رہے۔ اور خواتین اگر کوئی حجاب کیا ہوا پورا ایسے کر کے تو ضرورت نہیں ہے، اب ان کو ویسے ہی رکھنا ہے، وہ ایسے ہی رکھیں گے۔ اچھا، اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے کیونکہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گی، جو کہ یا کریں گے جو کہ آپ کا فرض ہے، پہلا فرض ہے عمرے کا، نیت کرنا۔ اور اس کی نیت کی یہ دعا ہے، یہ دعا آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، یا اسی وقت پڑھ لیں، دیکھ کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ پھر 2 رکعت نماز اور پڑھیں گے نفل۔ یہ ہے عمرے کی نیت کی نماز۔ اب اس کے بعد آپ نے پہلے احرام کی حالت میں آ گئے، پھر آپ نے عمرے کی نیت کر کے اس کی 2 رکعت نماز پڑھی، تو 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت نفل آپ نے گھر پہ ہی یا میقات آنے سے پہلے ہی پڑھ لی، تو آپ کا ایک فرض ادا ہو۔ اب آپ سفر کریں گے، اب یہاں سے آپ جب چلیں گے اپنے گھر سے نکلنے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تکبیر آپ نے حج میں سنی ہوگی، اور یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھتے رہنا ہے۔ خاص طور پہ بیچ میں بھول جاتا بھی، باتیں بھی کرتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے ضرور پڑھیں، کم از کم ایک دفعہ۔ تو اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر راستے بیچ میں پڑھتے رہیں، پھر آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، اور اگر گاڑی میں جا رہے ہیں سفر کریں تو گاڑی میں بھی بیچ میں جہاں جہاں روک کے پھر بیٹھے پھر پڑھیں۔ اس طرح آپ جب ایئرپورٹ جدہ پہ اتر جائیں، ایئرپورٹ پر وہاں پہ اترتے ہوئے پڑھ لیں، ایئرپورٹ میں اتر کے جہاز سے اتر کے داخل ہوتے ہوئے پڑھ لیں، پھر وہاں سے سفر کریں آپ جب مکی کی طرف تو پڑھیں۔ یہ آپ کو پڑھتے رہنا یہاں تک کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں۔ اچھا، مسجد الحرام میں داخل ہونے کی جو عام مسجد میں داخلے کی دعا ہے وہ پڑھیں، یا کسی بھی مسجد میں داخلے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے؟ یہ داخلے کی دعا ہے۔ اور جب نکلتے ہیں مسجد سے، کسی مسجد سے،
وہاں بھی آپ جب ہوں تو آپ یہی پڑھیں گے. تو اس میں نکلنی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے, یہ نکلنے کی دعا ہے. وہاں پہ دروازوں کو بھی لکھی ہوتی ہے, اچھا یاد کر لیں. مردوں کو تو یاد ہوتی ہے, جاتے رہتے ہیں مسجد, خواتین کو یاد کرنی پڑ جاتی ہے, اور نہیں بھی یاد رہے تو یہ کوئی فرض نہیں ہے, لیکن دعا کر لیں. اچھا, اب مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آپ اندر چلیں اور سامنے نہ دیکھیں, کہیں نہ دیکھیں, کیونکہ جب آپ احرام کی حالت میں عمرے کی نیت سے آپ مسجد حرام میں داخل ہو چکی ہیں تو آپ جائیں گے صحن تک جہاں پہ خانہ کعبہ نظر آئے گا. تو اس کے نظر آنے سے پہلے اس کو مت دیکھیں, نہ تلاش کریں خانہ کعبہ کہاں ہے. آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے چلے اور نظریں نیچے رکھ کے چلتے رہیں, آپ کو اندازہ رہے گا انوائرمنٹ قریب میں کہاں پر آپ صحن کے پاس پہنچ گئے ہیں. تو اوپر صحن نیچے ہے, سیڑھیوں اتر کے جاتے ہیں, تو وہاں پر کعبے کا اندازہ ہوگا کعبہ ہے یہاں پر, تو آپ دیکھیں نہیں. اور جب آپ کو اندازہ بیچ میں کوئی نہیں گزرے گا, ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. اب آپ وہاں رک جائیے اور نظر اٹھا کے کعبے کی طرف دیکھیے, اور جیسے آپ کعبے کی نظر پڑے آپ یہ لبیک کی تدبیر کر رہے تھے, یہ پڑھنا چھوڑ بس, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوا, میں حاضر ہوئی, میں حاضر. اب آپ حاضر ہو گئے, کعبہ دیکھ لیا, اب نہیں پڑھیں گے, اور اس پہلی نظر کو وہیں رکھیں, ٹکا دیں, کیونکہ آپ عمرے کے بعد عمرے کے لیے جب آپ نیت سے داخل ہوتے مسجد حرام میں پہلی نظر کعبے پر پڑتے, جو دعا مانگتے ہیں روایت ہے کہ قبول. جتنی بہترین دعائیں ہیں, پہلے تو ربنا آتنا اور یہ وہ, اور دعاؤں کی قبولیت کی دعا, اور یہ سب دعائیں فٹافٹ پڑھیں گا, اور ادھر ادھر کہیں نہ دے گی, بالکل ذرا سا یوں آنکھیں میں نہ مٹکا ہے, بالکل جمع دے کعبے کی طرف. اگر آپ نے آنکھ کھڑائی کہیں اور دیکھی ہے تو وہ پھر دوسری نظر ہوگی. جلدی دیکھ کے دعائیں مانگے, کچھ بھی نہ کرے, رونا بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اللہ کا عشق ہے, محبت. تو آپ نظر نہیں کر رکھیں اور دعا مانگی جلدی. اچھا, اس کے بعد دوسرا فرض شروع ہوگا. آپ جائیں گے اور طواف شروع کریں گے. اب طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جہاں حجر اسود ہے, آپ دیکھیں 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے, اس میں جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے فوراً بعد دروازہ ہے جو منتظم والا حصہ کہلاتا ہے. حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی دیوار منتظم کہلاتی ہے, اور اس میں اس کے ساتھ چمٹ کے رونا دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت ہے, صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. مرد حضرات کو موقع ملے تو لوگ آگے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے موقع ملتا ہے, وہ بہت زبردست وہ بھی. لیکن اصل جگہ ہے جو چھٹا کھڑا ہوتا ہے اوپر حجر اسود کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ادھر حجر اسود سے لے کے دروازے درمیان کی جو دیوار ہے. تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا, پہلے بہت رش نہیں ہوتا تھا وہاں پر, اب لوگ وہاں کھڑے کے چمٹ کے پورا بالکل اپنا چہرہ, سینہ, پیٹ سب لگا دیتے تھے اور رو کے دعا مانگتے تھے. تو وہاں پہ آپ دعا کریں مرد حضرات. اچھا, اب آپ حجر اسود کا ہم کہہ رہے تھے کہ طواف شروع کرنا ہے, یہ تو ہر بات کی بات تھی, دعا مانگنا. پہلے آپ جائیں گے اور دوسرا فرض ادا کریں گے. ایک فرض ہو گیا نیت, دوسرا ہے اب آپ کا طواف. طواف شروع کریں گے حجر اسود کے کونے سے. ابھی آپ کو ایک ماڈل ہے اس میں پورا بتاؤں گا. اور طواف شروع کریں گے تو اس میں آپ کریں گے اپنا پاؤں پورا ٹرن ہو جائیں گے حجر اسود کی طرف. دھکم ہوتی ہے, دھکم پہلے ہوتی ہے, تھوڑا سا ہٹ کے جگہ کھڑے جائیں, اور آپ اشارے سے ایسے کر کے حجر اسود اگر ایسے رکھیں گے دونوں ہاتھ کر کے, جیسے کہ آپ نے حجر اسود کو چھوا ہوا ہے تصور میں, اور آپ یہ دعا پڑھیں گے. یہ استلام کہلاتا ہے, حجر اسود کو ٹچ کرنا استلام کہلاتا ہے. تو یہ استلام کی دعا ہے, اس کو یاد کر لیں, وہاں دیکھ کے پڑھنے میں پرابلم ہوگی آپ کو. اس استلام کی دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں, اور چھوٹی سی اس کو پڑھیں. اس کے بعد جب پڑھ چکے دعا تو پھر اب ایسے کر کے ایسے چوم لیں آپ, یعنی حجر کو آپ نے ایک فلائنگ کس دیا, چوم لیا, اور آپ پورا پیر بھی ٹرن کر دیں. اب آپ طواف شروع کر دیں اور آپ چلیں. آپ کے لیفٹ کندھے پر, ٹھیک ہے نا, الٹے ہاتھ والے کندھے پر کی طرف کعبہ ہوگا, اور رائٹ والا کندھا آپ کا آؤٹ سائڈ والے ایریا پہ, یاد رکھیے گا, کیونکہ اینٹی کلاک وائز طواف ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں آپ ایک چکر لگائیں گے یا واپس آئیں گے تو آپ کو میں ایک ترتیب بتا دوں گا دعاؤں کی. آپ 7 قسم کی دعائیں یاد کر لیں اور اس کو ترتیب یاد کر لیں گے, مجھے پڑھوں. اس سے یہ ہوگا کہ چکر کتنے لگائیں یہ یاد رہ جائے گا. اکثر لوگ بھول جاتے, 6 چکر لگائے, 5 لگائے, 7 لگائے, 8 لگائے, 7 چکر لگانے. تو استلام کیا, حجر اسود شروع کیا, واپس آئے, پھر حجر اسود سے برابر سے پہلے والا ایک اور کونا ہے, اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. وہاں پر تھوڑا سا کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ ہوتا ہے, خلاف کٹا ہوا ہے, دیوار کھلی ہوتی ہے, اس لوگ تصویر کرتے ہیں. خیر, وہاں سے لے کے اور ایک سائڈ, یعنی کعبے کی صرف ایک سائڈ, یہ میں آپ کو بتاؤں گا ماڈل میں.
اور اس پہ وہاں سے وہاں تک صرف ربنا آتنا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس اتنے حصے ہیں، یہاں تک کہ آپ رکن علاقی کہہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، رکن یمانی ہے، وہ رکن یمانی ہے، یمن اس طرف ہے، رکن یمانی جو ہے وہ اس سے لے کے حضرت اسود کے کونے تک جو ہے نا، اس سائڈ کی دیوار کو، اس پہ آپ کو ربنا آتنا پڑھنی ہے صرف، اور پھر آپ وہاں روکیں گے۔ اب آپ کو ٹرن نہیں ہونا، جب آپ حضرت اسود کے کارنر تک پہنچ گئے، اب آپ کو پاؤں ٹرن نہیں کرنے، پاؤں آپ ویسے سیدھے رکھیں گے جیسے آپ چکر لگا رہے ہیں ایسے آپ صرف باڈی ٹرن کریں گے اور اشارتاً پھر استلام کریں گے، یہ دوسرا استلام ہوگا، ٹھیک ہے، وہی دعا پڑھیں گے استلام کی اشارتاً، اور چومیں گے اور پھر چل پڑیں گے، یہ زیادہ جلدی پڑھنی پڑے گی، پیچھے سے ہجوم ہوتا ہے دھکا بھی پڑتا ہے، اس طرح سے آپ ایک اور ہر چکر میں 3 حصے تک تو آپ جو بھی دعا پڑھ رہے ہیں طواف کی جو آپ نے ترتیب بنائی، لیکن رکن یمانی سے لے کر کے اور حجر اسود کے کونے تک وہاں پہ آپ ہر دفعہ ربنا آتنا پڑھیں، بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرض نہیں، عظیم ہے، مصنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، اس طرح سے آپ جب 7واں چکر لگائیں گے تو آخری چکر ہوگا، اور جب آپ آگے حجر اسود رکیں گے تو یہاں پہ آپ پھر استعلام کریں گے، جو 8واں استعلام ہے، چکر 7 ہے، استعلام 8 ہے، کیونکہ چکر لگانے سے طواف سے پہلے ہی آپ نے ایک استعلام کیا تھا، تو 7 استعلام تو ہو گئے، اب جب ختم کر رہے ہیں تو بھی ایک استعلام کریں گے، وہ 8واں استعلام ہوگا، اور کر کے چون گے بس، اب آپ کا فرض وہیں سے آپ ہٹ جائیں گے، اب آپ جائیں گے، یہ 2 فرض آپ کے پورے ہو گئے، نیت پوری جو تھی اور طواف، اب 2 سنتیں رہ گئی ہیں عمرے کی، اب آپ وہیں سے حجر اسود سائڈ پہ آپ کون طرف جائیں گے تو وہاں پر صفا پہاڑی، جو کہ اب بہت مختصر سا رہ گیا، اس کو اندر بند ہو گئی ہے، سب مسجد حرام بہت بڑی توسیع ہو گئی ہے، صفا مروہ اندر آ گئی، تو علامتی طور پہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا صفا کا، تو وہاں جائیں گے آپ، وہاں پہ جا کر کے وہاں سے آپ اب صحیح شروع کریں گے، ٹھیک ہے، صحیح کے لیے کیا ہے کہ اب سیدھے سیدھے جانا، آپ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ایک چکر ختم ہو، پھر مروہ سے دوبارہ واپس آئیں گے صفا پر دوسرا چکر، اس طرح 1 2 3 4 5 6 7، 7واں چکر آپ کا جو ہے صحیح کا وہ مروہ پہ ختم ہوتا ہے جو دور ہے، اب وہاں پہ چکر ختم کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، اس کے بعد آپ واپس آئیں گے، ایسے چلتے سائڈ سے آ جائیں، لوگوں کے ساتھ آ جائیں، رش اگر ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے وہاں کے مسجد حرام کے اندر سہن میں پہنچ، وہاں پہ کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کریں عمرے کی، جو عمرہ اپنی، ٹھیک ہے، نفل، اور اس کے بعد آپ اپنا بال صاف کروا دیں، کٹوا دیں، منڈوا دیں، وضو بتائیں، اب یہ دوسری ایک صحیح سنت ہو گئی، اور دوسری سنت بال صاف کروانا یا کٹوانا، اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور بال صاف کرانے یا کٹوانے کے بعد اب آپ احرام کی حالت سے باہر آ، ٹھیک ہے، تو اب آپ چاہیں احرام پہن لیتے ہیں، وہ والی بات ہے کہ وہ احرام کی حالت نہیں ہوئی، اب اس طرح آپ کا عمرہ پورا ہوا، اور اب ہم جو ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو، کہ میرے پاس ایک ماڈل بنا ہے جو میں نے خود بنایا تھا بہت پہلے، جب میں 92 میں عمرے پہ گیا تھا، 1992 میں اپنے والدین کے ساتھ، تو میں نے اس سے دیکھ کر کے آ کر کے مجھے بڑا جو تھا تو میں نے اس کو بنایا تھا، یہ سمجھانے سیکھنے کے لیے بہت اچھا ہے، اس کو ہم اب دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ ہے اور اس کا ماڈل ہے، اور یہ جو ہے پورا، یہ آپ کو بتا دوں میں، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ حجر اسود، اب یہ پٹی کالی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، آسانی ہوتی تھی، اب کوئی رے آف لائٹ ہے، کیا ہے، کچھ ہے، سم تھنگ از دیئر، اور اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حجر اسود اور دروازے کے بیچ کا حصہ، یہ منتظم کہلاتا ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے چپک کے دعا مانگا کرتے تھے، تو یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا، اور یہاں سے آپ اس طرح کھڑے ہوں گے ایسے، ٹھیک ہے، یوں کریں، پہلے آپ آگے یوں آئیں گے پہلی دفعہ طواف میں، اور آپ حجر اسود کی طرف استلام کریں گے ہاتھ کر کے، اور پھر آپ ایسے ٹرن ہو جائیں گے، اور پھر آپ چلتے آئیں گے، اور یہ رہا ڈیمیج ہو گیا مقام ابراہیم، اس کے ادھر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ادھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ آگے آئیں گے تو خانہ کعبہ کے یہ کہلاتا ہے حتیم، یہ اندر کا حصہ جو ہے یہ حتیم کہلاتا ہے، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، اور ابراہیم السلام زمانے میں پورا دیوار یہاں سے ایسے کر گئی تھی خانہ کعبہ، تو دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس میں کچھ کم پڑ گیا تعمیری مٹیریل، تو اس طرح سے یہ میری سب چیزیں ڈیمیج ہو گئی ہیں، کافی چیزیں، بہرحال
تو آپ اس کے اندر تو بند رکھتے ہیں تو وہ، لیکن اکثر لوگ کبھی دھوکے میں یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو طواف باہر سے ہوگا، ٹھیک ہے، باہر سے طواف ہوگا یہاں سے، اور پھر یہ گھوم کے آپ آئیں گے، یہ چکر لگاتے لگاتے یہ آ کے آپ جب یہاں آئیں گے، اس کو کہتے ہیں رکن یامانی، یہ رکن یامانی ہے، یہاں سے لے کے اور یہ حجر اسود تک کی اس حصے پر، اس دوران یہاں سے یہاں تک ربنا آتنا پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہاں پہنچیں گے، ایک چکر لگا کے پہلا، تو اب آپ کو ٹرن نہیں کرنا ہے، پاؤں ادھر نہیں کرنے، پاؤں ایسے رکھنے، باڈی صرف ٹرن کرنی ہے اور استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے 7 چکر لگائیں گے خانہ کعبہ کا، اور 7 چکر یہاں پورا ہوگا تو 8واں استلام کریں گے، اور پھر آپ آ جائیں گے دور اس طرف. اچھا، صفا پہاڑی جو ہے وہ اس طرح کافی سہم کراسنگ اوپر چڑھ کے آئیں گے تو صفا یہاں پر ہے. اب یہاں صفا سے آپ سیدھے جائیں گے اور چلتے ہوئے پورا مروہ تک، کافی دور تک مروہ جاتی ہے، تو مروہ میں صفا اور مروہ کا صحیح کریں گے. اچھا، یہ ایک اور چیز بتاؤں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ زمزم کا کنواں یہاں پہ ایک گرین سرکل بنا ہوا ہے، اگر ماربل ابھی فرش چینج کیا ہے شاید، ہے نہیں ہے، اگر آپ کو نظر آتا ہے تو زمزم یہیں سے نکلا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، ہاجرہ یہاں چھوڑ گئے تھے ان کے ساتھ، تو اسماعیل علیہ السلام یہاں رو رہے تھے، ان کی ایڑیاں ڈر گئی، تو یہیں سے زمزم باہر ہوا تھا، بالکل ٹھیک اس کے نیچے ہی بیسمنٹ میں ہی زمزم کا کنواں ہے. اور یہ جو ہے اس کا پرنالہ، یہ پرنالہ جہاں سے چھت پہ پانی آتا ہے، چھت سے پانی گرتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. یہ پانی جب گرتا ہے یہاں اندر حتیم کے اندر، اور اس کے اندر نماز پڑھنے کے ثواب ایسے ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی ہے. تو اس طرح سے جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں نے پورا بتایا آپ کو کہ موقع ملے گا تو وہاں پہ اب کافی رش ہوتا ہے، تو حتیم کے اندر 2 رکعت نفل کی کوشش کیجیے گا کہ کسی کا جب کھلتا ہو تو ٹائم پتہ کریں، وہاں جائیں اور کم از کم 2 رکعت نفل حتیم کے اندر بھی ادا کر لیں، تو خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے والا ثواب آپ کو ملے گا. یہ تو سارا سلسلہ. اور بس یہ ہے کہ اگر کوئی کیوریز ہو تو آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور بہت سمپل ہے عمرہ. لیکن ایک بات روایت ہے کہ لوگ اکثر مسجد عائشہ یا مسجد تنیم بھی ہے جو مکے سے باہر ہے، وہاں جا کے دوبارہ سے احرام مان کے آ کے عمرہ کر لیتے ہیں. بعض لوگ روایت کے مطابق کہ صحیح ہے، بعض لوگوں کے مطابق صحیح نہیں ہے. دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آپ کو مکے سے بہت دور جانا پڑے گا، کافی دور، یعنی دوسرے شہر جائیں، جیسے مدینے چلے گئے یا جدہ چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آ کے کہتے ہیں پھر دوسرا عمرہ ہوتا ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو مختلف آراء ہیں لوگوں کی، لیکن طواف میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. دعاؤں میں کہہ رہا تھا کہ دعائیں آپ 7 کو یاد کریں. فار ایگزامپل آپ پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں پہلے چکر میں، دوسرے میں آپ جو ہیں قل یا الکافرون پڑھ لیں، 4 رکوع کر لیں آپ، تیسرے میں قل هو اللہ پڑھ لیں، چوتھے میں قل فلق، پانچویں میں قل ناس. 5 ہو گئے. اس کے بعد 2 چکر رہ گئے، تو ایک میں ربنا آتنا پڑھ لیں، اور ایک میں جو ہے رب زدنی علما پڑھ لیں، یا یہ کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ والدین کے لیے دعائیں وہ پڑھ لیں، یا کچھ نہیں تو کلمہ پڑھ لیں. ایک ترتیب لکھ کے بنا لیں. جب آپ ترتیب لکھ کے بنائیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا کہ اس ترتیب سے ہے، اور جب میں یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو میرا طواف اب کتنا چکر میرے ہو گئے. اور یہی ترتیب آپ صحیح میں بھی رکھیے. تو صحیح میں یہ ہوگا کہ آپ جب چکر لگا رہے ہو تو کافی طویل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے لمبا راستہ طواف سے. تو صحیح میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے کتنے چکر لگا لیے اور کون سی دعا اور کون سی کلام پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہیں وہ آپ کو یادداشت آپ کی اچھی رہے گی کہ اس لحاظ سے کہ بھول نہیں جائیں گے کہ آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، کس نمبر پہ ہے وہ. اس نمبر کے مطابق آپ کو نمبر آف طواف یا نمبر آف صحیح یاد ہوگا. یہ ایک طریقہ میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا ترکیبیں. آپ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس طرح کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو وہ صحیح ہے. اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ یہ بھی دعا پڑھو تو وہ بھی دعا پڑھو تو ایسی دعا پڑھو. جس سلام کی دعا خاص ہے وہ پڑھیں، آپ یاد کریں. مسجد داخلے کی دعا ہے، اس طرح سے نیت کی ایک دعا ہے عمرے کی، وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نکات پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باقی دعائیں آپ یاد کر لیں اور بہت ساری جو دعا مانگے دل سے قبول کریں. اور مقام ابراہیم پہ کوشش کرتے ہیں کہ دعا مانگے تو وہ کہیں بھی سارا علاقہ مقام ابراہیم ضرور نہیں ہے سہنے چپکے میں قریب جا کے کھڑے اور شرطوں سے لڑائی کریں، لوگوں کو دھکا دیں. وہاں سب اللہ کے مہمان ہیں، کسی کو دھکا پہ نہیں کریں. کوئی آپ کو دے گا آپ اس کو برداشت کریں، اگنور کر دیں.
ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ خالی طواف کرنا چاہیں یا فارغ وقت میں کچھ خالی طواف بھی ہو سکتا ہے، عمرہ ضروری نہیں عمرے میں طواف کریں، تو اس طواف میں سمپل نیت کریں گے طواف کی، اور استلام کر کے شروع کر دیں گے، اس میں سمپل 7 چکر ہوں گے اور 8واں استلام ہوگا. اچھا یہ میں نے ایک بات بتانا بھول گیا آپ کو، جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ عمرے میں 9 استلام ہوتے ہیں. اب 9واں استلام کب ہوتا ہے؟ جب آپ سعی پوری کر چکے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جب کعبے کی طرف آتے دوبارہ حجر اسود کی طرف کسی بھی دور سے قریب سے کہیں بھی آپ جگہ مل جائے، حجر اسود سامنے کارنر والا، تو آپ اس طرف بھائی دونوں ہاتھ کر کے اور 9واں استلام کریں گے. 9واں استلام لازمی ہے پھر جا کر کے عمرے کے لیے. باقی عام طواف میں صرف 8 ہی استلام ہوں گے، اور ہر طواف کمپلیٹ ہونے کے بعد 2 رکعت کہیں بھی نفل نماز پڑھ لیں اس طواف کی، اور جس کو چاہیں بخش دیں، رسول کو بخشے، اپنے پیاروں کو بخشے، جس کو چاہیں بخشیں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.